اس وقت عربوں میں الو کا بولنا یا الو کا نکلنا جو ہے وہ بدفعلی سمجھا جاتا تھا، کہ اگر وہ کسی کی منڈیر پر ہے، کسی کے باغ میں ہے، کسی کی کسی بھی جگہ پر ہے، تو وہ اس کو منحوس سمجھ لیتے تھے، اس جگہ کو یا اس کام کو. اس کے علاوہ بھوت پریت کچھ نہیں، اور ستارے کی کوئی تاثیر نہیں. یہ جو علم نجوم ہے نا، اس سے جو لوگ اپنے شب و روز کا، اپنے مستقبل کا حال معلوم کرواتے ہیں کہ آج دن کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کے علاوہ شادی کب کرنی چاہیے، بچے کب ہوں گے، بہت سارے ایسے سوالات ہیں مستقبل کے بارے میں جو لوگ ایسے لوگوں سے جا کے معلوم کرتے ہیں جو زائچے بناتے ہیں، ہاتھوں میں جو یہ لکیریں بنی ہوئی ہیں، بنی ہوئی کسی اور مقصد کے لیے ہیں، لیکن جا کر دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیر میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کتنا رزق ہے، کتنی شادیاں ہیں، کاروبار کیسا ہوگا، کیا ہم کسی اور ملک جائیں گے یا نہیں. بہت سے ایسے سوالات جو دل کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو جا کر پوچھا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. یہ بھی شرک میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو کفر تک پہنچاتی ہیں. معلوم ہوا کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستارے کے اثرات سمجھنا یہ بھی نحوست ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں ستارہ جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم یہ متاثر ہوئے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پڑھ رہی تھی کہ بعض ستاروں سے مخصوص کچھ ستارے ہیں نا 12، جس کو بعض مہینوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے، تو ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں آپ اس کلر کو، جیسے جس کا جو مہینہ ہوتا ہے یا جو سٹار ہوتا ہے اس حوالے سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کلر کی چیزوں کا صدقہ دیں تو آپ پر سفر کی بلائیں نازل نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ آپ فلاں چیز کا صدقہ کریں یا مخصوص قسم کا چھلا پہنیں تو آپ پر کوئی بھی چیز متاثر نہیں ہوگی. چھلا کھو جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کو ڈھونڈتے رہیں. اس کے بجائے اپنے توکل کو مضبوط کریں، یہاں کہ ہم ادھر ادھر بھٹکیں. ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی. یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، بس وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہوا. اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. عرب یہ سمجھتے تھے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، جبکہ بارش کا اذن نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ. کتنی بارش ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے، کس زمین پر ہونی ہے، یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک ضعیف حدیث یا موضوع حدیث جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے ماہ سفر کے متعلق، وہ بھی سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے یہ بات کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا، یعنی خوشخبری دے گا، تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. یہ اللہ کے رسول پر سراسر جھوٹ ہے. اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. ایسی کوئی بھی حدیث آپ کو کوئی بتاتا ہے تو آپ صاف بتا سکتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے. ایک اور کانسیپٹ ہے کہ اس مہینے کے آخری بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہل قدمی کی تھی ہری گھاس پر، تو ہمیں بھی ہری گھاس پر صحت ملنے کے لیے چہل قدمی کرنی چاہیے.
اس چیز کو منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، تو آپ کی بیماری کی ابتدا ماہ صفر کے آخری ایام سے شروع ہو گئی تھی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے گئے اس کا آغاز ماہ صفر کے آخر سے ہوا تھا۔ تو یہ دو چیزیں تو ٹکرا رہی ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مہینے کے آخری بدھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی نصیب ہوئی۔ اور ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری بیٹی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہوں نے چوڑی بنا کر تقسیم کی تھی۔ جن کے گھروں میں فاقے تھے، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، وہ ایسی چیزیں بنا کر کہاں تقسیم کر سکتے تھے؟ ان کا تو فاقوں سے یہ حال تھا کہ ان کا پیٹ اندر کی طرف چلا جاتا، وہ تو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، ان کی کمریں جھک گئی تھیں۔ ایسی چیزیں اللہ کے رسول سے، دین اسلام سے یا ان کے خاندان سے منسوب کرنا سراسر جھوٹ، گناہ، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ تو ہم ہیں ایمان والے، تو ہمیں کس پر توکل کرنا ہے؟ کتنا توکل کرنا ہے؟ 100%، پورا کا پورا توکل اللہ پر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی اس کو ہٹا سکے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شر ہم پر نازل ہونے والا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے آ نہ سکے۔ اللہ کے اذن کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں ایک دعا سکھائی جاتی ہے جو کہ مسنون عمل ہے۔ دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو ہر نماز کے بعد بھی ہمارا یہ عقیدہ مضبوط کیا جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر جو کسی بیماری سے، کسی تکلیف سے، کسی پریشانی سے بچنے کے لیے ہیں، جس میں حفاظت کی دعائیں ہیں، جس میں نظر بد سے بچنے کی، تکلیف سے بچنے کی دعائیں ہیں، اس میں کون کون سی ہے کچھ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ صحیح بخاری میں آتی ہے۔ ترجمہ ہے، میں ہر شیطان اور موذی اور نظر بد سے اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ سنن ابی داود نے اسے روایت کیا ہے، میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، اس کے غضب اور اس کے عتاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ایک اور دعا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک، صحیح مسلم کی روایت۔ یہ ہم کسی مریض پر دم کر سکتے ہیں، یہ وہ دعا ہے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں۔ ایک آخری دعا، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی
لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقاما. صحیح مسلم کی روایت ہے. اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے. اس کے علاوہ آیت الکرسی اور آپ کو معوذات سکھائی گئی ہیں، سورۃ فلق، ناس، اخلاص. یہ لازمی طور پر ایک مومن کی دعاؤں اور اذکار میں شامل ہونی چاہیے. یہاں تک ہمارا موضوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے، جو صحیح دین صراط مستقیم ہے اس پر گامزن رکھے. بدعات، شرک، توہمات، بدشگونیوں اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کریں، جنت سے دور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے دور کریں، ان سب سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچائے. ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے جتنے بھی مومن مسلمان بھائی بہن ہیں ان سب کو، تاکہ ہم شیطان کے حملے سے بچ سکیں. کیونکہ یہ توہمات سراسر شیاطین کے وسوسے ہیں. یہ وسوسے یا یہ جتنے بھی توہمات ہیں، بدشگونیاں ہیں، یہ نان مسلمز کا کلچر ہے. وہ مختلف رنگوں کو برا جانتے ہیں، مختلف دنوں کو برا جانتے ہیں، مختلف جگہوں کو، مختلف لوگوں کو برا جانتے ہیں. لیکن اسلام آیا ہی اسی لیے تھا کہ ان تمام بری چیزوں کو، ان تمام جہالتوں کو، کیونکہ اسلام نے ان ساری چیزوں کو، جو پری اسلامک پیریڈ ہے، اسلام سے پہلے کا جتنا بھی شرک کا اس وقت ماحول تھا، اس کو جہالت کا ماحول کہا گیا. اگر ہماری کوئی بھی چیز اس جاہلانہ ماحول سے ٹکراتی ہے تو اس کا مطلب ہم جاہل ہیں. کوئی بھی اپنے آپ کو جاہل دیکھنا، سننا پسند نہیں کرتا، تو ہم اللہ کے نزدیک کیسے جاہل بنے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس وحی الہی کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا ہے، لیکن ہم ان جہالت کے اندھیروں میں جائیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوں، سنت سے دور ہوں، اور شیطان کے وسوسوں کے لیے اپنے دل کی کھڑکی کو کھلا رکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہماری مغفرت کا سبب بنائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.